تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 سے 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی اور خوف ہو۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کے جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا، اور تم پر من و سلویٰ نازل کیا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، جادوگروں سے مقابلے میں فتح پانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے مصر میں رہے، اور اس دوران فرعون کو ان کی تبلیغ بھی جاری رہی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعدد نشانیاں بھی دکھائی جاتی رہیں جن کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تمام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارے راستے میں سمندر آئے گا، تم اپنا عصا اس پر مارو گے تو اس میں تمہاری قوم کے گزرنے کے لیے خشک راستہ بن جائے گا۔ اس کی تفصیل سورہ یونس میں بھی گزری اور سورۃ الشعراء میں بھی آئے گی۔ چونکہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہوگا، اس لیے فرعون کا لشکر اس سے گزر کر تمہیں پکڑ نہیں سکے گا، لہٰذا نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوب جانے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔